بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ ٹھیک ہے، آج ہمارا ٹاپک ہے نسبت کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم یا اقسام۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھ لی ہیں نوعیت کے اعتبار سے۔ نوعیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا تھا، مطلب وہ کیا نوعیت تھی، کام کرنے کے بارے میں تھی، یا جیسے ہم نے پڑھا کہ وہ کوئی قول کے بارے میں تھی، یا کوئی ایسا کام جو صحابہ کرام نے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کی، اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے عدد روات کے اعتبار سے بھی کہ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے انہیں مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر 10 راوی یا 10 صحابہ کرام نے ایک ہی حدیث کو بیان کیا تو اس کی ایک الگ حیثیت ہوتی ہے۔ 3 نے اگر کیا تو اس کو ایک الگ نام دیا گیا جس کو مشہور حدیث کہتے ہیں، اور اگر 2 راوی بیان کرتے تو اس کو غریب، اور اگر 2 کرتے تو عزیز، اور اگر 1 راوی بیان کرتا ہے تو اس کو غریب۔ آج ہم دیکھیں گے کہ نسبت کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم، اس سے کیا مراد ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ نسبت کے اعتبار سے جو ہے حدیث کو 4 اقسام ہے۔ بہت سی جگہ پہ حدیث قدسی کو الگ سے لیا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو ایک ساتھ ہی لیں گے۔ تو نسبت کے اعتبار سے حدیث کو 4 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حدیث قدسی۔ اکثر آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ قدسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، القدوس اس سے ہے، یعنی جو حدیث اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ بہت سی حدیثیں ہوتی ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اینڈ پہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا۔ تو ایسی جتنی احادیث ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کیا فرق ہوگا۔ آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا فرق ہے کہ اگر حدیث قدسی بھی اللہ کے الفاظ ہے، قرآن بھی اللہ کے الفاظ ہے، تو کیا پھر وہ قرآن میں کیوں نہیں آگے وہ بات؟ تو انشاءاللہ یہ ہم دیکھیں گے، اس کو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ حدیث قدسی میں اور قرآن میں کیا فرق ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو قسم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مرفوع حدیث۔ مرفوع کا روٹ را فا عین، رفع سے ہے بلند، یعنی سب سے بلند مقام کی حدیث۔ یہ وہ حدیث ہوتی ہے جہاں پہ راویوں کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچتا ہے، یعنی آخری راوی بات بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، یا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یا میں نے آپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مرفوع حدیث۔ اس کے بعد دوسری ہوتی ہے موقوف۔ اب آپ غور کیا کریں، کیونکہ ہم نے کبھی غور نہیں، یہاں پہ راویوں کا سلسلہ جا کر صحابہ کرام پہ ختم ہو جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں ہم سے، فرض کریں کوئی بھی صحابی کا نام لے کے کہہ دیتے ہیں ہم نے فلاں کو دیکھا، یا ہم نے فلاں نے جو ہے یہ بتایا، یا فلاں کے مطلب یہ بات وہ ہوئی، یعنی سلسلہ جو جا کے صحابہ کرام تک پہنچتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ موقوف۔ واو کاف فے، اس کا روٹ ہے واو کاف فا، وقف سے، یعنی رک گیا سلسلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ رہا، بلکہ کیا ہے، کسی صحابی کے اوپر جا کر ختم ہو جاتا، اس صحابی سے منسوب کی جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم جو ہوتی ہے نسبت کے اعتبار سے، وہ ہوتی ہے مقطوع، کاف وا عین، نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے قطع، یعنی تابعی یا تبع تابعی سے پہ جا کے بات ختم ہو جاتی ہے، آگے صحابہ کرام تک بھی سلسلہ نہیں پہنچ پا رہا ہوتا۔ تو آپ دیکھیں ساری ایک کیٹیگری کی تو ہم ایک جگہ نہیں ان کو رکھ سکتے، کہیں پہ سلسلہ صرف صحابہ کرام پہ ختم ہو رہا ہے، کہیں تابعی پہ۔ اور تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے اپنی زندگی میں کسی صحابی کو دیکھا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ ٹرمز آ رہی ہیں، آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے۔ صحابی کہتے ہیں ہر وہ مطلب جس نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ جس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس کے لیے مخدرم کا لفظ آتا ہے، وہ ایک الگ کیٹیگری ہوتی ہے۔ وہ تھا تو اس دور میں زندہ تو تھا، اس نے سوچا میں جاؤں گا، ملاقات کروں گا، کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکا اور انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھا، وہ شخص الگ ہوتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام صرف ان پہ بولا جاتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور پایا اور ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور صحابہ کے بعد تابعی کہتے ہیں وہ بزرگ جنہوں نے اپنے زندگی میں کسی صحابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
اور پھر تبا تابعی کہتے ہیں ان اشخاص کو یا ان بزرگان دین کو جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی تابعی کو دیکھا. یہاں تک 4 تک جو ہے یہ جو جنریشن چلتی ہیں، یہ آپ کہہ لیں کہ اسلام کے جو سنہری ترین ادوار میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کے لیے کوئی ابھی ایسی ٹائمز نہیں ہے. لیکن اب یہاں پہ دیکھیں پھر ایک دفعہ حدیث قدسی سے مراد وہ حدیث جس کا سلسلہ اللہ تک جا کر پہنچتا ہے. یعنی آخر میں آپ نے اب حدیث کے الفاظ پہ ضرور جب ہم پڑھیں گے غور کرنا ہے کہ آخر میں کیا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے. یہ حدیث قدسی ہوگی. آپ سے میں یہ پھر کوشچن کروں گی جب حدیث آئیں گی، آپ نے یہ ٹرمز یاد رکھنی ہے. مرفوع وہ حدیث ہوتی ہے، یعنی بلند ترین حدیث میں اس کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے، جہاں پہ جو ہے راویوں کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا کر پہنچتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا یا کرتے ہوئے دیکھا، یا ان کے سامنے ہم نے یہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. یعنی وہ حدیث تقریری میں چلی جاتی ہے. اور موقوف وہ حدیث ہوتی ہے جہاں پر راویوں کا سلسلہ صحابہ کرام پر جا کے رک جائے گا، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچے گا. اور مقطوع حدیث تابعی یا تبع تابعی سے جا پہ رکتا ہے، یعنی ان سے منسوب ہوتی ہے. یعنی نسبت کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ منسوب کرنا. تو آپ نے یہ چاروں کیٹیگری یاد رکھنی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ حدیث قدسی کی تعداد جو ہے وہ 200 یا کچھ جگہ تھوڑی سی ذرا زیادہ 213 216 بھی آتی ہے، لیکن لگ بھگ 200 کے قریب ہے ٹوٹل حدیث قدسی، یعنی جو اللہ کی طرف سے ہے، جن کو اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں. آپ نے یاد رکھنا ہے ان کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہے. تھوڑا سا اس میں ظاہر اختلاف رائے پایا جاتا ہے، لیکن 200 کے لگ بھگ حدیث قدسی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث قدسی بھی اللہ کے جب الفاظ ہیں تو اس کو قرآن میں کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ کیا فرق ہے قرآن میں اور حدیث قدسی میں؟ تو قرآن آپ دیکھیں تواتر سے ثابت ہے، جبکہ حدیث قدسی متواتر بھی ہو سکتی ہے اور احاد بھی. اب یہ ٹرمز آپ نے پڑھی ہیں اس لیے آپ کو آنی چاہیے. متواتر وہ حدیث ہوتی ہے جس کو کم از کم ہر زمانے میں اس کے راوی 10 رہے ہوں، اور احاد وہ ہوتی ہے جن کی تعداد کم بھی ہو سکتی ہے 10 سے. پھر ہم نے اس پہ 3 کیٹیگری پڑھی تھی، 3 ہوں گے تو مشہور، 2 ہوگی تو عزیز، اور 1 ہوگی تو غریب ہو جائے گی. تو قرآن جو ہے تواتر سے ثابت، اس کا مطلب ہے قرآن کو ہر دور میں 10 سے زیادہ لوگوں نے یاد رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی. اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت عبادت ہے، جبکہ حدیث قدسی کی تلاوت اس درجے کی عبادت تصور نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، پہلا فرق کیا تھا؟ تواتر کا فرق ہے. دوسرا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت جو ہے آپ دیکھیں ایک ایک لفظ پہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا. اگر الف لام میم 3 لفظ ہے تو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں، اور الف لام میم ایک مطلب تو اگر لفظ ہے تو اس پہ 30 نیکیاں ہیں. اب یعنی ایک ایک حرف پہ نیکی ہے. قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، معنی بھی وہ اللہ ہی بتاتا ہے کہ اس آیت کا کیا ہے، اور لفظ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. لیکن حدیث قدسی کا مفہوم اللہ کا ہوتا ہے، لیکن الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں. تو یہ 3 چیزوں کا فرق آپ نے مسٹ یاد رکھنا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے اکثر لوگ سینڈ کرتے ہیں اس میں حدیث قدسی آ رہی ہوتی ہیں. تو حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ تو آج ہم ایک حدیث قدسی دیکھتے ہیں، اس کی مثال دیکھتے ہیں. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. مسلم کی حدیث ہے، کتاب البر والصلہ والادب، باب 15، حدیث 6737. اے میرے بندو، میں نے خود اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لیا ہے، اور تم لوگوں کے درمیان بھی ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. یہ حدیث کون سی ہے؟ حدیث قدسی ہے. یہاں پہ یا عبادی کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو. آپ دیکھیں یہ کوئی رسول نہیں کہہ سکتا، کوئی صحابی نہیں کہہ سکتے، کوئی تابعی میرے بندو نہیں کہہ سکتے. یہ اللہ کی طرف سے حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے بندوں سے کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر بھی حرام کیا اور لوگوں کے درمیان بھی، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد حدیث مرفوع ہم نے پڑھی کہ وہ حدیث جس کی سند جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا کر ملتی ہے.
پھر آگے ہم نے قولی، فعلی، تقریری، اس میں جو ہے مرفوع تینوں طرح سے ہو سکتی ہے، قول بھی ہو سکتا ہے یہ، کیونکہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے، اس کی مزید ڈیٹیل ابھی بار بار ہم نہیں کریں گے، تو مطلب وہ قولی بھی ہو سکتی ہے۔ فعلی ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھتے ہوئے جیسے کہے کہ ہم نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، یا ان کے سامنے کوئی کام ہوا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم جو ہے مرفوع کے بعد ہم ابھی مقطوع دیکھیں گے۔ اس میں مزید ڈیٹیلز ہیں، لیکن جب ہم آگے مزید وہ پڑھ لیں گے تو پھر مرفوع کی جو ہے مختلف سند میں جو ہے وہ غرابت کی وجہ سے مختلف کی جاتی ہے، وہ ہم جو ہے وہ بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ابھی آپ نے جب وہ ٹاپک پڑھ لیں گی، آگے ہم حدیث موقوف کو دیکھتے ہیں۔ موقوف جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، واو کاف فا روٹ اس کا وقف سٹاپ ہو جانا۔ علم حدیث کی اصطلاح میں موقوف ہم نے یاد رکھے گا وہ حدیث ہوتی ہے جس کی نسبت کسی صحابی کی طرف کی گئی ہو، یعنی اس کے بعد صحابی کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں ہوتا۔ اور موقوف حدیث جو ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے حدیث موقوف کی جو ہے ایک مثال یہاں پہ بخاری کی ہے، حدیث کتاب التیمم کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم کی حالت میں نماز کی اقامت کی۔ یہ عمل حضرت ابن عباس کا فعل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہے، لہٰذا یہ حدیث کیا کہلائے گی؟ موقوف کہلائے گی۔ ٹھیک ہے کہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں یہ حدیث ہے بخاری کے پیچھے پوری ڈیٹیل ہے، وہ سند نہیں یہاں پہ کیونکہ اتنی وہ جگہ نہیں ہے، آپ کے سامنے جو سلائیڈ چل رہی ہے اس میں سند نہیں ہے، لیکن حدیث کا متن صرف لیا ہوا ہے کہ کیا ہے حضرت ابن ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی نا صحابی پہ کیسے سلسلہ ختم ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں حضرت ابن عباس تک راویوں کا سلسلہ پہنچتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں یعنی پتہ ہے، ہم نے دیکھا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم کی حالت میں، یعنی اس کا مطلب ہے نماز کی امامت کروائی جا سکتی ہے۔ حضرت ابن عباس نے تیمم میں بھی جو ہے نماز کی امامت کروائی ہے۔ اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہیں ہے، فعل نہیں ہے، عمل نہیں ہے، بلکہ ان کے صحابہ کا ہے۔ تو یہ حدیث کس کیٹیگری میں چلی گئی؟ موقوف میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ایک اور ہے اگلی جو ہم پڑھیں گے حدیث مقطوع۔ حدیث مقطوع کون سی حدیث ہوتی ہے؟ علم حدیث کی اصطلاح میں مقطوع وہ حدیث ہوتی ہے جہاں پہ راویوں کا سلسلہ جا کر کسی تابعی یا اس سے نیچے تبع تابعی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جیسے آپ کے سامنے سلائیڈ پہ چل رہی ہے، میں پڑھ کے بتاتی ہوں۔ حدیث مقطوع کی مثال ابراہیم بن منتشر کا قول ہے کہ حضرت مسروق تابعی اپنے اور گھر والوں کے درمیان پردہ لٹکا کر اس طرح نماز میں مشغول ہو جاتے تھے کہ انہیں اپنے گھر والوں کی سرگرمیوں کا علم نہیں ہوتا تھا۔ یہ حدیث حضرت مسروق جو رحمۃ اللہ علیہ ہے 63 ہجری کے میں جو ان کی یہ جو آگے ہے ان کی زمانہ ہے، ان کے عمل کے بارے میں مشہور ہے، جو کہ ایک تابعی ہے اور مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے۔ ٹھیک ہے، تابعی کیوں ہوئے کہ انہوں نے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کو اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھا تھا، لیکن یہ ان کے قول کے بارے میں آئی ہوئی ہے۔ تو یہ ویسے میرے خیال میں بخاری کی تو نہیں ہے، یہ کہیں اور، جیسے آپ کے پاس اکثر مختلف بکس ہوتی ہیں ان کا ریفرنس دیا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم جو ہے صحیح ترین جو 6 صحاح ستہ ہے ان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے ان کتابوں میں حدیث لکھی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ ایک تابعی یا تبع تابعی کا قول ہے یا ان کا عمل بتایا گیا ہے۔ اب آپ اس کو اس درجے پہ مطلب آپ دیکھیں وہ جیسے ایک حدیث مرفوع ہے اس کا ایک بالکل آپ دیکھیں الگ مقام ہو گیا، موقوف کا الگ ہو گیا، اب یہ مقطوع ہے، یعنی ایک تابعی کا جو ہے وہ عمل تھا کہ وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، گھر والوں اور اپنے درمیان پردہ لٹکاتے تھے اور مطلب اسی میں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ تو یہ حدیث مقطوع ہے۔ اب جب آپ اس طرح کی حدیث پڑھیں کہ آپ یہ دیکھا کریں جا کر راویوں کا سلسلہ کس جگہ پہ ختم ہوا ہے اور کیوں ہمیں بخاری پڑھنی ہے۔ اب آپ کو پتہ چل رہا ضروری ہے کہ عام کتابوں میں سند کا سلسلہ تو لکھا ہی نہیں ہوتا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب ہم کیسے دیکھیں کہ یہ حدیث کس درجے میں جا رہی ہے۔ تو آج ہم نے جو ہے ایک دفعہ رپیٹ کر لیتے ہیں، نسبت کے اعتبار سے حدیث کی 4 اقسام پڑھی ہیں۔ حدیث قدسی جو اللہ کی طرف منسوب ہے، اور کتنی ہے اس کی تعداد؟ 200 کے لگ بھگ ہے۔ اس کے بعد ہم نے مرفوع حدیث، اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے، آپ نے یاد رکھنا رافع عین رفع یعنی بلند تر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے۔
اور موقوف جو کسی صحابی سے نسبت ہو جس کی، اور مقطوع جو کسی تابعی یا تبع تابعی کے ساتھ اس کی نسبت کی جائے۔ ٹھیک ہے، آج ہمارا یہ اصول حدیث میں ہم نے نسبت کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم پڑھ لی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو ہے وہ اہم ترین ٹاپک جس میں صحیح اور جو ہے حسن اور ضعیف حدیث کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ابھی تو یہ چونکہ ہم نے حدیث کی مختلف لحاظ سے تقسیم کی گئی ہے، یعنی اگر منسوب نسبت کسی سے کریں گے تو ان کو کیا کہیں گے، راویوں کی تعداد ہوگی تو ہم نے پڑھا تھا عدد روات راوی کی جمع ہے، پھر اس کو کیا کہیں گے، اور نوعیت اگر قول ہوگا تو اس کو کیا حدیث کہیں گے، فعل ہوگا تو کیا ہوگا، اور اس کے بعد ہمارا اہم ترین ٹاپک اور اس سے ریلیٹڈ سارے ٹاپک آئیں گے۔ تو آپ پہلے یہ والے ٹاپک کو اچھی طرح سے یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ اس میں یہ جب آپ کے پاس اصطلاحات آئیں گی تو آپ کو سمجھنے میں ایزی ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ہماری بخاری کی آج پانچویں اور چھٹی حدیث چلے گی، تو ہم انشاءاللہ دوبارہ وہ حدیث آپ کے سامنے اس کا عربک اور متن لگاتے ہیں، تو پھر ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔